اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی کوشش میں مصروف دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور یہ بات صرف ایل او سی تک کی محدود نہیں ہے, کشمیر میں بھی نہتے مظلوم کشمیریوں پر جس طرح کی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے. لیکن صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی ترجمانی یہ حالات کر رہے ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریئیکشن ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت خطے میں حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے, حالات آنے والے دنوں میں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ افتخار احمد صاحب, کیا اوپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بھارت جو ہے وہ حالات کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ بالکل, میں اس معاملے کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو بات جب انہوں نے انیکس کیا تھا کشمیر کو, اس کا جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی, ہم نے تو اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ بھارت اس سے بڑھ کر حملہ کرے گا, اور میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ اے جے کے پر پہلا اس کا وار ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کی طرف آئے گا, کیونکہ اے جے کے پر اس کا حملہ آسان ہے اور اس پہ انٹرنیشنل جو پوزیشن ہوگی اس کی وہ کچھ اور ہوگی, اور انٹرنیشنل باؤنڈری پر اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی, اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ اگر اے جے کے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, اور ہم کتنے اپنے وسائل کو اس سارے معاملے میں مقابلے میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. میں اس پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ایکسپیکٹ انڈیا ٹو اٹیک اے جے کے in coming days. It is a possibility. You cannot rule out this possibility. امیر, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر؟ میرا خیال ہے شاید جنگ کی طرف تو نہیں, کیونکہ آپ پچھلے 7 سال سے دیکھ لیں لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جتنی دفعہ ان پرووکڈ شیلنگ یا جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے انڈیا نے, وہ بڑی خطرناک فگر ہے. وہ نمبرز میں بھی اور کیجویلٹیز میں بھی, اور جو پاکستانی یعنی ہماری طرف سے جو پاکستانی کشمیری زخمی ہوئے ہیں, خطرناک اور تشویشناک فگر ہے. تو جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ کو پچھلے 5 سال میں یاد ہوگا پی ایم ایل این کے تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ, اور اس وقت بھی جب اچانک کوئی بڑی کارروائی ہوتی تھی بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی طرف سے, تو یہی سوال ہوتا تھا کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے. میرا نہیں خیال کہ حالات جنگ کی طرف جائیں گے. پاکستان نے کوشش کی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو لے کر جائے اور دکھائے جو ہماری سائڈ سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال, اور آئی ایس پی آر اور آرمی کی طرف سے کئی دفعہ ان لوگوں کو لے جا کے, اور جو مختلف ایمبیسڈرز پاکستان کے اندر مختلف ملکوں کے ہیں ان کو بھی لے کر جا کے دکھایا گیا ہے. اور وہاں جو زخمی ہیں, جو مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے, جو گھروں کو نقصان پہنچتا ہے, یہ سب کچھ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو پاکستان دکھاتا رہا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے یہ حوصلہ, یہ جرت کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بھی تو دکھائے نا کہ پاکستان کی طرف سے ان کی طرف کبھی ایسا ہوا. اچھا, اب یہ بڑی اس وقت تشویشناک اور صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس طرف جو بچتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, جموں کشمیر میں, وہ کشمیری ہیں, وہ ہمارے اپنے ہیں. ہم ان کو نہیں مار سکتے. ہماری فوج کی ایک مجبوری ہے, ایک معذوری ہے. ہم اگر بدلہ لینا بھی چاہیں تو ہم اس طرح سے ان پرووکڈ شیلنگ نہیں کر سکتے ہیں, ہم گولیوں کی بوچھاڑ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ادھر جو مرے گا وہ ہمارا ہے. لیکن بھارتی فوج جو ہے ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اگر مقبوضہ آزاد کشمیر میں یا ورکنگ باؤنڈری کے علاقے میں اگر فائرنگ کریں گے تو وہ کس کو مار رہے ہیں, کیونکہ وہ تو پاکستانی قوم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں تو کرتے رہے, 20 درجنوں لوگ مر جائیں تو مرتے رہیں. ہم ہینڈی کیپڈ ہیں, ہم نہیں مار سکتے اس طرح سے. لہٰذا یہ تو ایک لاجیکل پوائنٹ ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان نہیں کر سکتا. ہاں, پاکستان جب بھی جواب دیتا ہے تو وہ ان کی چیک پوسٹس کو, ان کے فوجیوں کو, جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے انڈیا کی, اس کو اٹیک کرتا ہے. لیکن ہم سویلینز کو اٹیک نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو وہ ہمارے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال اٹھانی چاہیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف ٹویٹس کے ذریعے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈپلومیسی ہے نا, یہ جو ڈپلومیسی کی اب نئی ٹرم آ چکی ہے, ڈپلومیسی ٹویٹر کے ذریعے سے, شاید یہ افیکٹو ہوگی. یہ افیکٹو نہیں ہوگی. آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور فیکٹس کے ساتھ پوری دنیا کو جا کے بتانا ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور وہاں سے کس طرح شیلنگ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. اور اچھا, ایک ہاٹ لائن بھی اسٹیبلش ہے دونوں طرف سے. صحیح.
उस हॉटलाइन का भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होता होगा और पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता होगा हमेशा वहां पे, उनको उनकी तरफ रजिस्टर करता होगा कि उधर से कुछ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है, प्रेशर डाल के भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन भारत एक सॉवरेन स्टेट है, हमसे 3 गुना मईशत और दिफा के लिहाज से वो ताकतवर मुल्क है। जंग नहीं हो सकती है इस मामले के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर बात है एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत की तरह जवाब देना होगा। जनरल साहब, क्या है पसे पर्दा हकायक? एलओसी की सूरत हाल वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये जंग की तरफ यूं कह लीजिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कश्मीर में, आजाद कश्मीर में या नॉर्दर्न एरियाज में कोई बड़ा एक्शन करेगा। और उसकी वजूहात है, एक तो ये कि जो चाइना का इस वक्त इशू उनके साथ हुआ है उस पे इनको शदीद प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल उनके यानी इंडिया के बस में नहीं है। नजर उम्मीद साहब, आपको लगता है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जंग की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल के जाएंगे। इंडिया भी कोई फुल स्केल जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि वहां पर जिस तरह के इस वक्त हालात हैं इंडिया में, चाहे वो माशी ज़बूहाली हो या ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन उसके जो असरात हों, और मोदी का एक दूसरा टर्म में जो किए गए, जो उन्होंने वादे लोगों से किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए। इसलिए उनको किसी भी एक मुतलक कुरान हुक्मरान की तरह एक डाइवर्जन की जरूरत है ताकि पब्लिक को किसी दूसरी तरफ लगाया जाए। ये एक ऐसा खेल है जो वो पहले खेल चुके हैं। ये पुलवामा वगैरह का जो हुआ था मामला, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उसको फ्रेम किया और अपने मुल्क में बताया तो, और उसे इलेक्शन जीत गए, तो उनकी अभी भी यही हथकंडा है कि किसी तरह इस टेंशन को ऊपर रखा जाए और ताकि लोग वो भूल जाएं कि वो लोगों की माशी सिचुएशन क्या है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया हुआ है। अगर आप वहाँ की न्यूज को फॉलो करें तो इस वक्त वहाँ पर सख्त किस्म का एक माशी तनज़ुली है। ग्रोथ रेट का जो वादा था मोदी की, जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ लोगों में, ख़ुसूसन मिडिल क्लासेस में जिन्होंने इसको वोट दिया था, वो मायूस होते जा रहे हैं। और साथ में ये दंगा फसाद और ये सारा जो वहाँ पे अक़लियतों के साथ जो सलूक है, वहाँ पे एक सख्त किस्म की टेंशन भी है, माशी के अलावा समाजी टेंशन भी है। तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपना जो पड़ोसी जिसको आप दुश्मन बनाकर पेश करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो लोगों की तवज्जो वहाँ पर मरकूज रखी जाए। और यही इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी मतानत और संजीदगी से इस पूरी चीज को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हमारी पॉलिसी भी है, बड़ी मेजर्ड पॉलिसी है ताकि ये सिचुएशन बाहर ना निकले। लेकिन जाहिर बात है हम कश्मीर का जो मसला है उसको छोड़ तो नहीं सकते, अबैंडन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारा रिश्ता है कश्मीरियों के साथ तारीखी भी, और उसको हम उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा। और वो चीज मोदी